بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج میں عظیم صوفی بزرگ شیخ صدر الدین صدر جہاں کی بایوگرافی بتاؤں گا، اور آپ کو جو درگاہ کی زیارت کرواؤں گا وہ ہے حضرت سید فضل الدین لاڈلہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور شریف کی۔ دوستو میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں حضرت سید صدر الدین راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت بھی کروائی ہے اور بایوگرافی بھی بتائی ہے۔ عظیم صوفی بزرگ شیخ صدر الدین صدر جہاں، جن کو آج ہم بابا حضرت شیخ، بابا حیدر شیخ اور ملیر کوٹلے والے پیر کے نام سے جانتے ہیں، شیخ احمد جنڈا پیر حضرت بہاؤالدین زکریہ کے شاگرد کے فرزند تھے۔ زکریہ رضی اللہ عنہ اور شیخ شہباز خان کے پوتے تھے۔ شیخ صدر الدین صدر جہاں سلسلہ سہروردیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1434 میں شیروان میں پیدا ہوئے اور شیروانی افغان کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت شیخ صدر الدین کا وصال 14 رمضان 922 ہجری 1515 عیسوی میں ہوا۔ حضرت شیخ صدر الدین کا تعلق افغانستان سے تھا اور وہ ملیر کوٹلہ کے شاہی خاندان کے بانی تھے۔ حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی روحانی طور پر مائل تھے۔ حضرت شیخ صدر الدین صدر جہاں رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر آپ کے شاگرد ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام الشیخ الکبیر شیخ الاسلام بہاؤالدین ابو محمد زکریہ القرشی الاسدی الہاشمی تھا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رضی اللہ عنہ سہروردیہ کے صوفی تھے اور عظیم صوفی بابا شیخ فرید کے قریبی دوست تھے جو ملتان میں اسلام پھیلانے میں گہرا حصہ رکھتے تھے۔ شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہاول حق کے نام سے مشہور ہیں، 1170 عیسوی کے لگ بھگ ملتان کے قریب ضلع لیا کے قصبہ کوٹ کہروڑ میں پیدا ہوئے۔ 15 سال تک اسلام کی تبلیغ کے لیے جگہ جگہ جاتے رہے اور پھر بہاول حق آباد ہوئے۔ 1222 میں ملتان میں، 1267 میں آسمانی ٹھکانہ چھوڑ دیا۔ ملیر کوٹلہ کی زبانی اور تحریری دونوں تاریخیں عموماً صوفی شیخ صدر الدین صدر جہاں کی آمد سے شروع ہوتی ہیں۔ ملیر کوٹلہ کے آخری نواب افتخار علی خان کے لکھے ہوئے خاندان کی تاریخ میں شیخ کو خراسان سے تعلق رکھنے والے ایک شیروانی افغان کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اپنے زمانے میں بہت زیادہ مشہور شخصیت کا ایک متقی آدمی بابا حضرت شیخ بابا حیدر شیخ، جیسا کہ وہ مشہور ہیں، کو ملتان سے ان کے روحانی مرشد نے اس علاقے میں بھیجا تھا۔ 1449 میں بابا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مذہبی عقیدت میں مشغول ہونے کے لیے درہ ستلج بھومسی کے کنارے آباد ہوئے۔ 1451 میں ایک رات سلطان بہلول لودھی نے دہلی فتح کرنے کے لیے جاتے ہوئے ملیر میں ڈیرا ڈالا۔ یہ ایک طوفانی رات تھی اور ٹیلے کی جھونپڑی میں واحد چراغ جل رہا تھا۔ بہلول اس شخص سے ملنے گیا جس کا چراغ تیز ہواؤں سے بجھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت شیخ صدر الدین نے بہلول کو اپنی جھونپڑی میں خوش آمدید کہا اور پیشین گوئی کی کہ ایک دہلی واقعی ان کی ہوگی۔ جب بہلول نے اپنا مشن پورا کیا، دہلی فتح کرنے کے بعد سلطان واپس آیا اور 1454 میں اپنی بیٹی تاج مرسا بیگم کی شادی شیخ صدر الدین سے کر دی اور انہیں شادی کے حصے کے طور پر علاقے کے کئی گاؤں دیے۔ حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی افغان بیوی کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی بی بی منگی اور ایک بیٹا حسن۔ 1458 میں حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قریبی راجپوت کپورتھلا کے راجپوت حکمران رائے بہرام بھٹی کی بیٹی سے شادی کر لی اور ان کے مزید 2 بیٹے عیسیٰ اور موسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 14 رمضان المبارک 922 ہجری 1515 عیسوی کو آسمانی ٹھکانہ چھوڑا اور آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ خاندان کے دیگر افراد کو بھی حضرت شیخ صدر الدین کے مزار کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطنت کے آخری نواب افتخار علی خان کی لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق بابا حضرت شیخ کی 6 نسل اپنے آبائی بابا حضرت شیخ کے مزار کی تعمیر کے ذمہ دار تھے۔ شیر محمد خان نواب آف ملیر کوٹلہ
حضرت شیخ صدرالدین کے وارث کے تاریخی واقعات میں سے ایک واقعہ 1705 کا ہے، جب صاحبزادہ فتح سنگھ اور صاحبزادہ زوراور سنگھ 9 اور 7 سال کے تھے۔ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے بیٹوں کو سرہند کے گورنر وزیر خان نے زندہ اینٹ سے مارنے کا حکم دیا۔ تب ملیر کوٹلا کے نواب شیر محمد خان نے، جو عدالت میں موجود تھے، اس غیر انسانی فعل کے خلاف شدید احتجاج درج کروایا اور کہا کہ یہ قرآن اور اسلام کے شاندار اصولوں کے خلاف ہے۔ پھر شیر محمد خان کے اس عظیم عمل کے بعد اسے ہادہ نعرہ انصاف کے لیے پکار کا نام دیا گیا۔ وزیر خان نے زندہ رہتے ہوئے بھی کبھی بھی صاحبزادوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا اور دیوار کے کسی حصے سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس پر ملیر کوٹلا کے نواب نے احتجاجاً عدالت سے واک آؤٹ لیا۔ گرو گوبند سنگھ نے اس قسم اور انسانی دوستانہ انداز کو سیکھنے پر ملیر کوٹلا کے نواب کا بے حد شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے حکم نامہ، کرپان وغیرہ سے نوازا۔ پچھلے کئی سالوں سے بابا حضرت شیخ کے مزار پر کئی تہوار منائے جاتے ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو چھوٹا یا بڑا مذہبی اجتماع ہوتا ہے، لیکن مقبرے کے مزار پر سب سے مشہور اور بڑا میلہ مئی جون میں ہوتا ہے، جسے جیٹھ اور ہڈ چوکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب ہندوستان بھر میں لاکھوں لوگ جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، مزار بابا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں اور بابا حضرت شیخ کے مقدس صوفی مزار پر دعا کرتے ہیں۔ مقدس صوفی مزار کے دروازے کو کبھی بھی تالا نہیں لگایا جاتا اور زائرین کسی بھی وقت 24 گھنٹے جا کر بابا حضرت شیخ کا آشیرواد لے سکتے ہیں۔ زائرین بابا حضرت شیخ کو چادر پرساد، میٹھے چاول، پتاسے پیش کر کے خراج تحسین عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان دنوں مقدس صوفی مزار کی دیکھ بھال خلیفہ انور احمد خان شیروانی ہیڈ پجاری اور اسر احمد خان شیروانی انچارج کر رہے ہیں۔ شیخ صدرالدین صدر جہاں کے وارث پچھلی دہائی سے ہیڈ پجاری اور انچارج نے اپنی پوری کوششیں کی ہیں اور مزار کی تعمیر نو، دیکھ بھال اور بلندی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ زائرین اس تاریخی یادگار کی زیارت کر سکیں اور دعا کر سکیں۔ تو دوستو، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں حضرت بدرالدین باکھری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت بھی اور ان کی بائیوگرافی بھی بتاؤں گا۔ آج بائیوگرافی جانیے حضرت شیخ بدرالدین رحمۃ اللہ علیہ سمرقندی۔ حضرت شیخ بدرالدین سمرقندی ایک ہندوستانی اسلامی اسکالر اور فردوسیہ سہروردیہ سے تعلق رکھنے والے صوفی بزرگ تھے۔ وہ فردوسیہ سلسلہ کے بانی اور پہلے ولی ہیں، جو بعد میں بہار میں شرف الدین یحییٰ منیری کے دور میں پروان چڑھے۔ آپ کی وفات 1315 میں ہوئی۔ وہ سمرقند میں پیدا ہوئے تھے اور وہ شیخ سیف الدین باخرزی کے شاگرد تھے، جو رومی کے والد کے دوست تھے، اور بعد میں شیخ نجم الدین کبرا کے شاگرد اور جانشین بنے تھے۔ ان کے استاد شیخ سیف الدین سید باخرزی نے ان سے کہا کہ وہ ہندوستان چلے جائیں۔ وہ اپنے قصبہ بخارا سے دہلی آئے اور رہنے لگے۔ باخرزی کا انتقال 1260 میں ہوا۔ وہ باخرزی کی وفات سے پہلے آئے تھے۔ وہ ہندوستان پہنچے اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہم عصر اور دوست بن گئے، جو چشتی طرز کے ایک صوفی بزرگ اور خواجہ معین الدین چشتی کے شاگرد تھے۔ وہ کبھی کبھار نظام الدین جایا کرتے تھے۔ انہوں نے دہلی میں چشتی حکم کے قائم ہونے سے پہلے ہی فردوسیہ کا نظام کامیابی سے قائم کر لیا تھا۔ یہ نام نجیب الدین فردوسی اور رکن الدین فردوسی کے والد امام الدین فردوسی کے نام سے لیا گیا تھا۔ یہ حکم بعد میں ان کے سوتیلے بھائی نجیب الدین فردوسی نے حاصل کیا۔ انہیں فیروز شاہ کوٹلا کے مشرقی دیوار کے قریب دفن کیا گیا، جو اس وقت دہلی کے اندراپت گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، عظیم صوفی بزرگ شیخ صدرالدین صدر جہاں رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ بدرالدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ فی امان اللہ۔